میں جا رہا ہے۔ آپ نے کہا اگرچہ بہتی ندی پر بھی بیٹھا ہو یہ اسراف۔ جو آپ کی ضرورت ہے، اس آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں، اس کا کوئی حساب نہیں۔ آپ پانی پیتے ہیں، اس کا کوئی حساب نہیں۔ لیکن اگر آپ فضول خرچی کرتے ہیں، اس کا مواخذہ ہے، اس کا حساب ہے۔ آپ حرام کماتے ہیں، اس کا مواخذہ ہے۔ آپ حلال کماتے ہیں، کوئی مواخذہ ہے، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ تو بس اللہ رب العالمین مہربان ہے، اپنے بندوں پر شفیق ہے۔ اگر آپ ایک چیز اپنی ضرورت کے مطابق، ظاہر بات ہے ہر انسان کو زندہ رہنا ہے، زندہ رہنے کے لیے اسے پانی بھی چاہیے، اسے ہاں آپ ہر روز یہاں سے گاڑی ڈرائیو کریں، 2-4 دوستوں کو بٹھائیں، ٹینڈو آدم جا رہے ہیں، کیا کرنے جائیں؟ وہاں سجی کھانے جا رہے ہیں۔ سجی ہے فرض کیا 1000 روپے کی، آپ نے 2000 روپے کا پیٹرول جلایا اور وہاں گئے جی سجی کھا کے آئے، تو یہ فضول خرچی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں اس کا ضرور حساب ہوگا کہ میں نے تمہیں دولت دی تھی تو دولت کو تو نے کہاں خرچ کیا۔ مال کے متعلق 2 سوال ہوتے، من این کسبتہ وفیما انفقتہ، کہاں سے اسے کمایا اور کس چیز میں اسے خرچ کیا۔ یہ 2 سوال ہر بندے سے پوچھے جائیں۔ میں نے آپ کو زندگی دی تھی، اس زندگی سے تو نے کیا کام کیا؟ میں نے تجھے علم دیا تھا، اس علم سے تو نے کتنا فائدہ اٹھایا؟ میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، اس جوانی سے تو نے کیا کیا؟ اس جوانی کو کہاں کھپایا؟ میں نے تجھے صحت دی تھی، اس صحت سے تو نے کیا کام لیا؟ یہ سوال 5 سوال تو یہ ہونے ہی ہونے ہیں، اس میں سے ایک مال بھی ہے۔ کیا کوئی کسی غیر محرم کے لیے نفل، اس کی صحت کے لیے نفل مان سکتا ہے؟ اسے منت کہتے ہیں۔ اللہ سے یہ کر سکتا ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو شفا دے دے، لیکن نفل اتنی مانے کہ جو وہ کر سکے، جو وہ کر سکے۔ مثلا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یا اللہ مجھے میری فلانی جگہ شادی کرا دے، میں 1 لاکھ نفل پڑھوں گا، جوش میں ہے نا، 1 لاکھ نفل پڑھوں، شادی ہو گئی۔ اب مولوی صاحب کے پاس ہے، مولوی صاحب میں نے منت مانی تھی، میں نے تقریباً 5-6 نفلیں تو میں نے پڑھ لی ہیں، اب ہمت نہیں پڑھ رہی 1 لاکھ۔ یہ تو جب بھی مسئلہ پوچھنا تھا نا۔ توبہ کا سوال ہے۔ جب جوان توبہ کرتا ہے تو قبرستان سے 70 دن تک غراب عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ایسی روایت میرے علم میں نہیں ہے، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایسی روایت ہوگی بھی نہیں۔ یزید بن معاویہ کے بارے میں وارد حدیث، قسطنطنیہ والی حدیث کی سند کے بارے میں، ارے یہ تو بخاری کی روایت ہے، اس کی کیا سند آپ پوچھتے ہیں؟ تو بخاری کی روایت ہے۔ یہ ایسے ایک مخصوص طبقہ ہے جس نے یزید کی آڑ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک کو بدنام کیا ہے۔ یہ اصل صحابہ کرام کے خلاف جو بغض ان کے اندر بھرا ہوا ہے، اب وہ عام سنیوں کے سامنے حضرت معاویہ کو گالی دیں گے تو عام آدمی کہے گا وہ تو صحابی رسول تھا، وہ تو کاتب وحی تھا۔ پھر وہ یزید کی آڑ لے کر، حالانکہ یزید بھی برا نہیں تھا، بہت ساری باتیں ان لوگوں نے ہمارے ذہنوں میں ایسی ڈالی ہیں اور ہم اسی رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ ساری دنیا کہتی ہے شرابی تھا، کبھی تھا، زانی تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ ارے اللہ کے ولی مجھے یہ بتاؤ، حضرت ایوب انصاری کا روم کے اندر ان کی قبر بھی روم میں ہے، حضرت ابو ایوب انصاری، یہ پہلا میزبان ہے اللہ کے رسول کا جو مدینے میں میزبانی کی آپ کی، ان کی قبر بھی روم میں ہے، اور حدیث میں صراحت ہے کہ روم کے اندر حضرت صحابی کا ابو ایوب انصاری کا جنازہ یزید بن معاویہ نے پڑھا ہے، صحابہ نے ان کے پیچھے جنازہ پڑھا، جنازے کی امامت کی، کیونکہ اس وقت فوج کا سپہ سالار یزید بن معاویہ تھا۔ تو کیا اگر یہ زانی شرابی تھا، صحابی کا جنازہ صحابہ زانی شرابی سے پڑھواتے؟
لوگ کہتے ہیں جی وہ چونکہ ظالم تھا تو ڈر کے پیچھے کھڑے ہو گئے. ارے وہ صحابہ ڈرنے والے تھے. جو حضرت عمر کتنا سخت آدمی تھا، حضرت عمر منبر پہ کھڑا ہوا، خطبہ شروع کیا، جبہ پہنا ہوا ہے اور جبہ نصف انچ تک آ رہا ہے. ایک بندہ مجمع میں کھڑا ہوتا ہے بھری مسجد میں، اے عمر، امیر المومنین بھی نہیں کہتا غصے کی وجہ سے، تو نے جو ایک ہفتہ پہلے کپڑے بانٹے ہیں اور وہ اتنا کم ہے کہ ہمارا کرتا مشکل سے بنا ہے، کیا قد بھی بڑا ہے، اور تو نے اتنا بڑا جبہ بنایا ہوا ہے، یہ کہاں سے بنایا ہے؟ ہم تیرا خطبہ سننے کے لیے تیار نہیں، پہلے اس کا جواب دے. حضرت عمر کہتے ہیں میں جواب نہیں دیتا، میرا بیٹا جواب دے گا. عبداللہ بن عمر سے کہا بیٹا ان کو بتاؤ میں نے یہ کرتا کیسے بنایا. بیٹے نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ لوگوں، میرے ابا نے کوئی ناانصافی نہیں کی ہے، میرے حصے میں جو کرتا کا کپڑا آیا تھا میں نے ابا سے کہا کہ آپ کا کرتا نہیں بنے گا تو آپ میرا کپڑا بھی لے لو، دونوں کو ملا کے اپنا جبہ بنا لو. اب وہ کہنے لگا آئے عمر، وہ یزید کے آگے ایسے نوز بھیگی بلی بن کے بیٹھ گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ عادت ہے، وہ کیا کہ یہ عید کا خطبہ پہلے دیتے ہیں، عید کی نماز بعد میں پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول عید کی خطبہ بعد میں دیتے ہیں. مروان بن حکم نے منبر رکھوایا اور منبر پہ چڑھنے لگا. ابو ہریرہ نے جا کے پیچھے قمیص پکڑی اور پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ پہلے مصلی پہ آ، اس لیے کہ اللہ کے رسول پہلے عید کی نماز پڑھاتے تھے، خطبہ بعد میں دیتے تھے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر پہلے نماز پڑھا دوں گا، خطبہ بعد میں دوں گا تو لوگ بھاگ جائیں گے، میرا خطبہ ہی نہیں سنیں گے. وہی حال ہوگا جو آپ کی مسجد میں لوگوں کا ہوا ہے. چاول کھلائے نہیں، لوگ بھاگ گئے. آگے ماشاءاللہ تو کسی نے ماشاءاللہ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھینچا اور بار بار اسے 2-3 دفعہ کھینچا. آخر مروان نے نہیں مانا، منبر پر کھڑے ہو گئے، غصے میں مجمع ہو کر کے مجمع میں کھڑے ہو کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے انظروا الی ھذا الخبیث، خلیفے کے بارے میں کہا انظروا الی ھذا الخبیث، ارے اس خبیث کی طرف دیکھو. اللہ کے رسول پہلے نماز پڑھاتے تھے، یہ پہلے خطبہ تھا. وہ صحابی ڈر گئے تھے یزید سے. یہ صحابہ کی بھی توہین ہے، بالکل ایسا نہیں سوچنا چاہیے. حضرت حکم بن مروان کو کیا امیر معاویہ نے مدینہ کا گورنر مقرر کیا؟ جی ہاں، کچھ عرصے کے لیے کیا تھا. اور کیا مروان بن حکم حضرت علی پر لعن طعن کرواتا تھا؟ بالکل، یہ تاریخی باتیں ہیں اور تاریخ جو ہے اس پر 2 لوگوں کا قبضہ ہے، ذہن میں رکھیے. تاریخ پر 2 لوگوں کا قبضہ ہے، ایک شیعوں کا اور ایک خارجیوں کا. تاریخ پر یہ ظلم ہوا ہے کہ اس پر یا خوارج کا قبضہ ہے یا شیعت کا قبضہ ہے. اور جو تاریخ شیعہ نے لکھی ہے اس میں نعوذ باللہ کوئی بھی واقعہ بیان کریں گے، وہ پڑھنے والا پڑھ کر نتیجہ یہ نکالے گا کہ اس میں تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ان کا قصور نظر آتا ہے. اور جو خارجی لکھے گا تاریخ، وہ اس طرح تاریخ بات گھمائے گا کہ جب وہ واقعہ پڑھنے کے بعد نتیجے پر بندہ آئے گا تو اس کو یہ لگے کہ ہاں اگر یہ بات صحیح ہے تو اس میں تو سارا قصور حضرت علی کا ہے. یہ دونوں اسلام کے دشمن ہیں اور دونوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علی تیری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے، ایک تیری محبت میں، ایک تیری نفرت میں. خارجی حضرت علی کی نفرت میں دوزخ میں جا رہے ہیں اور دوسرا طبقہ حضرت علی کی محبت میں نفرت میں جا رہے ہیں. اب یہ جو عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ دشمنی میں کہتے ہیں یا پیار میں کہتے ہیں؟ لیکن ان کو یہ پیار جنت میں لے جائے گا دوزخ میں لے جائے گا. تو یہی سارا معاملہ ہے. اور جی، جو زیور سونا یا چاندی کی شکل میں استعمال ہوتا ہے کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ علماء اس میں 2 رائے رکھتے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ جو زیور عورت حضرت عائشہ کا یہی فتویٰ تھا.
حضرت عائشہ کا یہی فتویٰ تھا جو میں بتا رہا ہوں. وہ فرماتی تھی کہ جو زیور عورت مستقل پہنتی ہے، جیسے ناک کی لونگ ہے، کان کی بالی ہے، ہاتھ کی کوئی چوڑی ہے، 12 مہینے پہنی رہتی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور جو زیور صرف شادی میں، عید کے موقع پر یا کسی تقریب میں سال میں 2-3 دفعہ نکلتا ہے اور وہ استعمال کرتے ہیں، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے. اور یہی میرا موقف ہے. باقی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک انگوٹھی بھی ہو تو زکوٰۃ دے. سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے، اس سے کم پہ زکوٰۃ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک عورت کے ہاتھ میں آپ نے کنگن دیکھا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ کیا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو بولے وہ تو ایک کنگن تھا. ارے اس وقت جو کنگن یہ چیزیں بنتی تھی نا، وہ بیوٹی نہیں دیکھی جاتی تھی، اس کا ویٹ دیکھا جاتا. وہ اندر کھوکھلے بھی نہیں ہوتے تھے. ہمارے یہاں اب جو بنتے ہیں سونے کے مہنگے ہونے کی وجہ سے اس پائپ کو کھوکھلا کرتے ہیں، اوپر ڈیزائننگ کرتے، اندر کھوکھلا ہوتا ہے، وزن میں ہلکا ہوتا ہے. اور وہ جو بناتے تھے اس زمانے میں وہ گویا سونے کا سریا ہوتا تھا، اور اس کو موڑ کے اندر سوراخ نہیں ہوتا تھا، کھوکھلا نہیں ہوتا تھا. وہ ایک ایک کنگن جو ہے 10-10 تولے کا ہو سکتا تھا. میری بات کو تجربہ اور مشاہدہ کرنے کے لیے آپ کراچی میوزیم میں چلے جائیں، گورنر ہاؤس کے برابر میں جو اسمبلی، سندھ اسمبلی کے پیچھے جو کراچی میوزیم ہے بنس روڈ کے پاس، وہاں آپ چلے جائیں اور وہاں 3,000 سال پرانے زیورات رکھے ہیں. ایک گلے کی ہنسلی رکھی ہوئی ہے چاندی کی، جس کا وزن لکھا ہوا ہے 2.5 کلو ہے. 2.5 کلو، اتنی موٹی ہے، چاندی کی ہے، اور وہ چاند کی طرح مڑی ہوئی ہے. اوپر تھوڑی سے پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں، اور وہ عورتیں گلے میں پھنساتی تھیں، اسے ہنسلی کہتے تھے. گلے میں اس کو پھنسا لے، وہ زیور تھا. اب تو وہ بیوٹی بھی نہیں لگے گی. میں نے سندھ میں ایسی خواتین دیکھی ہیں جو کڑے کانوں میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ کان کا جو سوراخ انہوں نے بچپن میں بالی کے لیے چھدوایا تھا، وہ اتنا چر کے نا اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ یہ انگوٹھا بھی اس کان کے سوراخ میں ڈالے تو چلا جائے. اور پھر اس ڈر سے کہ وہ کہیں سونے کا جو ہے وہ کان کو چیر کے نیچے نہ گر جائے، میں نے دیکھا کہ وہ عورتیں پھر اس میں کڑے میں دھاگا باندھ کے بالوں میں جو کلپ لگاتے ہیں، جو کالے کالے لوہے کے جو چھوٹے چھوٹے کلپ ہوتے ہیں، وہ کلپ اوپر بالوں میں لگا کے، اور وہ اس کو کڑے کو اوپر اٹھا کے اس کا دھاگا اس کلپ میں پھنسا کے اوپر اٹھایا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ کلپ کے سہارے کھڑے کان کو نہ چیرے. اتنے وزنی زیور ہوتے ہیں. تو یہ اس زمانے میں یہ ایسا ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا اگر عورت مستقل زیور استعمال کرتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر کبھی کبھی استعمال کرتی ہے اس پر زکوٰۃ ہے. میری تحقیق یہی ہے، واللہ اعلم بالصواب. رکوع کی حالت میں امام کے پیچھے مختصر قیام کے بعد شامل ہونے سے کیا رکعت شمار ہوگی؟ رکوع کی حالت میں جب امام ہے تو آپ کو مختصر قیام کی اجازت ہی نہیں ہے. اگر امام رکوع میں ہے تو آپ کو حکم ہے آپ رکوع میں چلے جائیں. مختصر قیام جب کریں گے جب آپ کو امام کا قیام ملا ہو. مثلا سورہ فاتحہ کے بیچ میں امام پہنچا ہوا تھا، یا قرآن کی کوئی سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا، اب آپ آئے اور اس نے 2-3 آیتیں پڑھ کے، لیکن اس عرصے میں آپ سورہ فاتحہ اگر پڑھ لی آپ نے مکمل، آپ رکعت ہو گئی. لیکن اگر امام پہلے رکوع میں چلا گیا اور آپ کی سورہ فاتحہ نہیں ہوئی اور آپ بھی رکوع میں چلے گئے، آپ کی وہ رکعت نہیں ہوگی. یہ دونوں چیزیں فرض ہے، قیام بھی فرض ہے، سورہ فاتحہ بھی فرض ہے. 2 فرض آپ کی رکعت سے ساقط ہوتے ہیں، لہٰذا وہ رکعت نہیں ہوتی ہے. کیا دیوبند عقائد اور حدیث عقائد میں فرق ہے؟ جی ہاں فرق ہے. کہہ رہے ہیں وضاحت کریں، وضاحت آپ کو پسند نہیں آئے گی، بہرحال اتنا بتا دیتا ہوں کہ فرق ہے اور بہت بڑا فرق ہے. بس جی، جزاکم اللہ.